حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا ابن یعقوب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا ملتا ہے۔ آپ کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے بھی نوازا اور ساتھ ہی وسیع ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ جن و انس، شیاطین، چرند و پرند اور ہر انواع و اقسام کے جانوروں پر تھی۔ علماء نے آپ کی حکومت 750 سال لکھی ہے۔ آپ کو بہت سارے معجزے بھی عطا کیے گئے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے، آپ ہوا پر قابو رکھتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ جن اور شیاطین آپ کے خادم اور غلام تھے جو حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں انہی جنوں نے دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال کر لایا کرتے تھے، جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ سورہ صاد۔ اس آیت میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آنے والی ایک آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ علماء و مفسرین نے اس آیت کی مختلف تفسیر اور وضاحت کی ہے۔ ایک آراء کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی ایک غفلت کے نتیجے میں آپ کے تخت پر اللہ نے شیاطین کو مسلط کر دیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت چھین لی گئی۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان نے کسی جزیرے میں واقع ایک شہر سیدون پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچی تھی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان کے لشکر فتح یاب ہوئی اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال و غنیمت کے طور پر اس بادشاہ کی بیٹی بھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، جو مسلمان ہو گئی، لہٰذا آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصوں بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس کے باپ کے شکل کا ایک بت بنا دیا، لہٰذا وہ اسے دیکھ کر اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو 40 دن تک جاری رہا۔ آخر حضرت سلیمان کے وزیر آصف برقیہ کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ کو اس شرکیہ عمل کی خبر دے دی۔ آپ علیہ السلام بہت ہی برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وساطت سے آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ابن عساکر اور امام حیثمی کی روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی۔ اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا جس میں یاقوت پتھر جڑا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا تھا۔ یہ انگوٹھی آپ کے نبوت اور حکمت کی علامت تھی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا۔ اس انگوٹھی کے ذریعہ آپ امور حکومت بہت ہی اچھے سے چلاتے تھے۔ اسے آپ کبھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے تب ہی اس انگوٹھی کو اتارتے اور اسے اپنی سب سے بھروسے مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک دن جب آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آیا اور وہ انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت و قوت اور اقتدار اس شیطان کے قبضے میں آ گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو اب کوئی نہ پہچانتا تھا۔ جب آپ لوگوں کو یہ کہتے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے، لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ایک ماہی گیر کے یہاں نوکری کر لی۔ آپ روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے، جس کے بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا۔ یہ سلسلہ 40 دن تک رہا، اتنی ہی مدت جتنی آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی۔
आखिरकार अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल फरमा ली। अब वो शैतान सख्र जो महल में सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत लिए हुकूमत कर रहा था, दरबारियों ने उसके आदात और अतवार से ये भांप लिया कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है। लिहाजा महल में मौजूद उलमा ने ये तजवीज़ की कि उसके सामने तौरेत पढ़ा जाएगा। अगर वो शैतान है तो उसे सुन ना पाएगा। लिहाजा एक रोज़ जब वो तख्त पर बैठा था, सारे उलमा उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और तौरेत की तिलावत करने लगे। फिर क्या था, वो शैतान कलामे इलाही सुनकर ताब ना ला सका और वहाँ से भाग गया। जाते जाते उसने वो अंगूठी समुंदर में फेंक दिया ताकि हज़रत सुलेमान को अंगूठी कभी ना मिल सके। लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था। उस अंगूठी को एक मछली ने खा लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस दिन जब मछलियां पकड़ने साहिल पर गए तो जाल में वही मछली फंस गई। माही गिर ने भी वही मछली सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दिया। जब आपने उस मछली को खाने के लिए उसका सीना चाक किया तो वो अंगूठी निकली। फिर क्या था, उसे पहनते ही सारे जिन्नो इंस और मखलूक आपके खिदमत में हाजिर हो गए और इताअत पर आमादा हो गए। आपने बारगाह खुदावंदी में शुक्र बजा लाया और फिर से हुकूमत संभाल ली। इस मौके पर आपने वो मशहूर दुआ की थी जिसे कुरान में सूरह साद में जिक्र किया गया है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को भी मुयस्सर ना हो। ये राय हज़रत इब्ने अब्बास, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर और कतादा की है और इनसे तमाम रिवायात इमाम इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में जमा किया है। अहले तशय्युं के अकायद के मुताबिक ये अंगूठी बाद में आने वाले नबियों को मुंतकिल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया हज़रत अली को मिली। इस तरह औलादे अली को मुंतकिल होती रही। हुसैन बिन मूसा बिन जाफ़र कहते हैं कि एक दिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हाथ में चांदी की अंगूठी देखी जो बारीक और नाजुक थी। मैंने पूछा, आपके जैसा इंसान ऐसी अंगूठी पहनता है? फरमाया, ये सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी है। ये अंगूठी अब इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास है जो इनके ज़हूर के बाद नुमाया होगी।